الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ اور ہر زمانے میں ہر تنگی سے نکالنے کا وعدہ صبر اور تقوی انہیں دونوں کو جمع کرنے پر کیا ہے. اگر مسلمان حالات پر صرف صبر کرے، حالات پر صرف صبر کرے اور یہ صبر تقوی کے بغیر کرے، یہ صبر تقوی کے بغیر کرے تو اس کی صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی. اس کے صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی. جتنا یہ تقوی سے دور رہے گا، جتنا یہ تقوی سے دور رہے گا، اتنی ہی کامیابی اس سے دور رہے گی. لیکن مسلمان اپنے آپ کو مظلوم یقین کرنے کی وجہ سے نصرت کا اور فتح کا اور کامیابی کا اور غلبے کا انتظار کرتا ہے. ہماری بات ہو جسے سننا. مسلمان مظلوم ہونے کی وجہ سے فتح کا، کامیابی کا، غلبے کا اور اللہ کی طرف سے مدد کے آنے کا منتظر رہتا ہے. حالانکہ قرآن نے یہ بات بطور شرط کے لگا دی ہے کہ اگر حالات پر تم صبر کرو گے، حالات پر تم صبر کرو گے تقوی کے ساتھ، تو میں تمہارے صبر کی مدت کو کم کر دوں گا. اور اگر تم نے صبر کیا گناہوں کے ساتھ، صبر کیا گناہوں کے ساتھ، تو صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی. صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی، تو صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ حفاظت فرمائے. جہنمیوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی بات کو اس طرح نقل کیا ہے کہ جب وہ جہنم میں صبر کریں گے تو کہا جائے گا اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ تمہیں جو سزا مل رہی ہے وہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ قبر تک اور جہنم تک صبر کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. کہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1-2 سال کی بات ہے صبر کر لو. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اگر صبر تقوی کے بغیر ہے تو اس صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی، صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر صبر کرنا تقوی کے ساتھ ہے، اگر صبر کرنا تقوی کے ساتھ ہے تو فرمایا کہ تقوی کے ساتھ جو صبر ہوگا اس کے لیے بضع سنین، چند سال. یوسف علیہ السلام نے صبر اور تقوی کو جمع کیا، صبر اور تقوی کو جمع کیا، صبر اور تقوی کو جمع کیا. یوسف علیہ السلام نے صبر اور تقوی کو جمع کیا. سارا واقعہ اس پر ختم ہوتا ہے انہ من یتقی ویصبر. لیکن اگر صبر کیا جائے حالات پر تقوی کے بغیر
تو تقوی کے بغیر حالات پر صبر کرنے والا ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے۔ تقوی کے بغیر حالات پر صبر کرنے والا ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے۔ اور مدد مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ مدد نہیں ہے۔ بہت آسان بات ہے کہ مدد مظلوم کے ساتھ ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم مظلوم صرف اگر اپنے اور مخلوق کے درمیان کے معاملات میں ہم اگر اپنے آپ کو اپنے مخلوق کے درمیان کے معاملات میں مظلوم سمجھیں اور اپنے اور اللہ کے درمیان اپنے آپ کو ظالم نہ سمجھیں تو صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی، صبر کی مدت بڑھتی چلی جائے گی۔ اپنے اللہ کے درمیان پہلے غور کرو کہ ہم اپنے اللہ کے درمیان مظلوم ہیں یا ظالم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے اور اپنے درمیان جتنے احکام ہیں ان احکام کے اعتبار سے ظالم ہیں یا مظلوم ہیں۔ اگر ہم تقوی کے ساتھ ہیں تو مظلوم ہیں، تقوی کے بغیر ہیں تو ظالم ہیں۔ ہم اپنے مخلوق کے درمیان تو دیکھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے سب کے حالات کے آنے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ حالات آنے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک حالات آتے ہیں اطاعت کے ساتھ، ایک حالات آتے ہیں اطاعت کے ساتھ، ایک حالات آتے ہیں نافرمانی کے ساتھ۔ حالات کے اطاعت کے ساتھ آنا یہ نبیوں کی لائن کے حالات ہیں اور یہ صحابہ کی لائن کے حالات ہیں۔ یہ نبیوں کی لائن کے اور صحابہ کرام کی لائن کے حالات ہیں۔ ان حالات میں اللہ رب العزت بہت جلد فتح اور بہت جلدی غلبہ دکھلا دیتے ہیں۔ حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک دیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کا کوئی آج ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے اگرچہ مسلمان ہو کر آوے۔ ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آ گیا آپ کو واپس کرنا پڑے گا اگرچہ وہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے۔ یہ ساری شرائط لگی حدیبیہ میں، ساری شرائط منظور۔ کیوں؟ کیا آپ اس کو ہزیمت کہیں گے، شکست کہیں گے یا مغلوب ہونا کہیں گے؟ نہیں، اگر مسلمان تقوی کے ساتھ ہے، اگر مسلمان تقوی کے ساتھ ہے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے تو یہ سارے مطالبات پورے کر دینا یہ شکست نہیں ہے بلکہ یہ دشمن کی ہلاکت اور ایمان والوں کی فتح ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک کے پاس جاتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے اور یہ کہتے کیا ہم اخبر نہیں ہیں؟ کیا عمرہ عبادت نہیں ہے؟ کیا بیت اللہ ان کی جاگیر ہے؟ کیا بیت اللہ ان کی جاگیر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، کیوں ہمیں عمرے سے روک رہے ہیں؟ ہم کیوں نہ عمرہ کریں؟ لیکن جس کے بعد بھی جاتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ عمر بے شک تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ واپس جاؤ، اللہ کا حکم یہ کہ واپس جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس دن اپنی بات پر اڑ گیا کہ کیوں نہ عمرہ کریں اور کیوں ان کی بات مانیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اعمال اور صدقات کیے کہ اے اللہ میرا اس دن کا تو گناہ معاف کر دے، میں اپنی بات پر کیوں اڑا ہوا تھا؟ حالانکہ عمرہ کرنے پر مصر تھے کہ ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، ہمیں عمرہ کرنا چاہیے۔ آپ فرما رہے تھے کہ دیکھو اللہ کا حکم یہ ہے کہ واپس جاؤ۔ اگر تم تقوی کے ساتھ مظلوم بن کر ظالم کو موقع دے دو، اگر تم تقوی کے ساتھ مظلوم ہو کر ظالم کو موقع دے دو تو تم یہاں سے ہٹو گے نہیں، یہاں سے تم ابھی ہٹو گے نہیں کہ اللہ رب العزت فتح کی آیت نازل فرما دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو لے کر صحابہ سے الگ ہو گئے۔ وہ عمرہ کرنے کی رائے دے کر اتنا ڈرے ہوئے تھے، عمرہ کرنے کی رائے دے کر اتنا ڈرے ہوئے تھے
کہ ہماری سوچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو گئی، ہماری سوچ آپ کے حکم کے خلاف ہو گئی، اللہ کے عذاب کے آنے کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ کے عذاب کے آنے کے لیے، اللہ کے عذاب کے آنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، عبادت ہے، طواف ہے، جو بیت اللہ وغیرہ کہیں نہیں ہو سکتا، اگر اس میں بھی ہماری رائے اور ہماری سوچ نبی کی سوچ کے خلاف ہو گئی تو عذاب آ جائے گا۔ ارے سنو تو صحیح، کیسی عجیب بات ہے۔ عمرہ جو عبادت ہے، جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں اور ہو نہیں سکتی۔ اے بھائی سو مت یہاں بیٹھ کے، اگر نیند آ رہی ہو جا کے لیٹ کے سو جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، ذہن میں بیٹھ کے سونے کی اجازت نہیں، ایسے نیند آ جا کے پڑھ کے سو جاؤ۔ یہاں بیٹھ کے سونے کا مطلب یہ ہے کہ بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مصر تھے کہ ہم کیوں نہ عمرہ کریں، لیکن جب یہ دیکھا کہ ہماری سوچ اور ہمارا خیال اور ہماری رائے نبی کے حکم کے خلاف جا رہی ہے تو عمر اتنا ڈر گئے کہ اپنی سواری کو لے کر وہ ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ اس وقت وحی کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے قرآن کی آیتیں میرے خلاف نازل ہو رہی ہیں، قرآن کی آیتیں میرے خلاف نازل ہو رہی ہیں، اور اب اللہ کا عذاب میرے لیے آوے، میں ساتھیوں سے الگ، میرے لیے عذاب آ رہا ہے، میں ساتھیوں سے الگ ہو جاؤں تاکہ اللہ کا عذاب میرے ساتھیوں پر نہ آوے، اللہ کا عذاب ساتھیوں پر نہ آوے۔ یہ سوچ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کو لے کر اپنی ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ اللہ کا عذاب عمر پر آئے گا، کیونکہ عمر اس رائے پر اڑ گیا کہ ہمیں دب کر صلح نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں مقابلہ کر کے عمرہ کرنا چاہیے، مقابلہ کر کے عمرہ کرنا چاہیے۔ اتنے میں اعلان ہوا، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کہاں ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے ہوئے تھے کہ دیکھو کیا وحی نازل ہوئی ہے اور کیا آیتیں عمر کے خلاف آئی ہوں گی۔ آپ میں عمر خوش ہو جاؤ، عمر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اللہ نے فتح دے دی، اللہ نے فتح، حالانکہ فتح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، فتح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ مطالبات کا پورا ہونا فتح نہیں ہے، اللہ کے حکم کا پورا ہونا فتح ہے۔ مطالبات کا پورا ہونا فتح نہیں ہے، حکم کا پورا ہونا فتح ہے، حکم کا پورا ہونا فتح ہے۔ یہاں سے ہٹے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کی آیتیں نازل فرما دی۔ صحابہ فرماتے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ مکہ مکرمہ پر حملہ اور بیت اللہ سے بتوں کا نکلنا یہ فتح مکہ ہے، حالانکہ ہم حدیبیہ کو فتح مکہ کہتے ہیں۔ سمجھے؟ تم لوگ کیا کہتے ہو کہ مکے پر حملہ اور بیت اللہ سے سارے بتوں کا نکل جانا، تم لوگ سمجھتے ہو کہ مکے پر حملہ کرنا فتح ہے، حالانکہ وہ فتح نہیں، فتح مکہ تو حدیبیہ ہے، فتح مکہ تو حدیبیہ ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مدد کے لیے صبر اور تقوی کو جمع کرنا شرط بنا دیا ہے۔ ان تصبروا وتتقوا، ان تصبروا وتتقوا، لوگ صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر، لوگ صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر۔ اگر صبر تقوی کے بغیر ہے، اگر صبر تقوی کے بغیر ہے تو یہ ظالم ہے، اور اگر صبر تقوی کے ساتھ ہے تو یہ مظلوم ہے، اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد
مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد یقینی ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد یقینی ہے اگر یہ صبر کر رہے ہیں تقوی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالی نے تقوی پر 5 وعدے کیے ہیں، اللہ نے تقوی پر 5 وعدے کیے، اللہ نے تقوی پر 5 وعدے کیے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ اگر یہ تقوی اختیار کریں تو میں ان کو ہر تنگی سے نکال دوں گا۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ اگر تقوی اختیار کریں تو میں ان کو ہر تنگی سے نکال دوں گا، میں ان کو ہر تنگی سے نکالوں گا۔ اگرچہ انہیں ظاہر میں نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، لیکن میں ان کو ہر تنگی سے نکال دوں گا۔ 7 آسمان و زمین اگر جوڑ دیے جائیں آپس میں، اس درمیان میں کسی کو گناہ کی طرف مائل کیا جائے اور یہ بچ کر نکلنا چاہے تو اللہ اس کے نکلنے کے لیے راستہ بنائیں گے۔ مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ مسلمانوں کو گناہوں نے اور گناہوں کے اسباب نے ایسا گھیر لیا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس زمانے میں ان گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے، ان گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی نے جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا، اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا، اللہ تعالی کبھی بھی مسلمان کو، اللہ نے مسلمان کو جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا، اللہ تعالی مسلمان کے لیے کبھی بھی اس کام میں رکاوٹ نہیں لائیں گے۔ اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ دین تو بے شک ہے لیکن اس پر چلنے میں یہ رکاوٹ ہے۔ ایک بات بالکل حقیقت ہے کہ مسلمان کے دینی امور میں جتنی رکاوٹیں پیش آئیں گی وہ مسلمان کی اپنی ذات سے پیش آئیں گی، مسلمان کی اپنی ذات سے پیش آئیں گی۔ جو رکاوٹیں دین میں مسلمان کی اپنی ذات سے پیش آئیں گی ان رکاوٹوں میں غیر کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، ان رکاوٹوں میں غیر کامیاب ہو جائیں گے۔ جو رکاوٹیں مسلمان کے خود حکم توڑنے کی وجہ سے آئیں گی اس میں غیر کامیاب ہو جائیں گے، اس میں غیر کامیاب ہو جائیں گے، چاہے وہ کتنا معمولی مسئلہ ہو یا کتنا غیر معمولی مسئلہ ہو، اس میں غیر کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جہاں مسلمان حکم پورا کرے گا اس میں جو رکاوٹ آئے گی اللہ رب العزت اس رکاوٹ سے کفر کو مغلوب کریں گے اور مسلمان کو غالب کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ اور اسلام میں جو رکاوٹ مسلمان کی وجہ سے آئے گی، اسلام میں جو رکاوٹ مسلمان کی وجہ سے آئے گی اس میں مسلمان مغلوب رہے گا اور کفر غالب رہے گا، صاف بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ ہم ہر تنگی سے نکال دیں گے اگر ان میں تقویٰ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کیا گیا، وہ یہ سوچ کر وہاں سے نکلے کہ اللہ تعالی میرے لیے راستہ نکالیں گے۔ جس دروازے پر پہنچتے تھے وہ دروازے پہلے کھل جایا کرتا تھا، حالانکہ سارے دروازوں کو بند کر کے تالے لگائے گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ نہ سکیں۔ اگر مسلمانوں کے اپنے دل میں تقویٰ ہوا اور پھر ان کو عبادت سے روکا گیا یا انہیں کسی گناہ کے اندر مبتلا کیا گیا تو اللہ رب العزت ہر زمانے میں مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلا وعدہ یہ ہے
کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں گمان خیال پہنچتا نہیں ہے، جہاں گمان اور خیال پہنچتا نہیں۔ اللہ اس جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جو عقل کے بھی خلاف ہوتا ہے اور گمان کے بھی خلاف ہوتا ہے، عقل کے بھی خلاف اور گمان کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف گمان کے بھی خلاف، ایسی جگہ سے اللہ رزق لاتے ہیں عقل کے بھی خلاف اور گمان کے بھی خلاف۔ صحابی پیشاب کر رہے اور چوہا اشرفیاں لا رہا، یہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ چوہے پیسہ نکال لیتے ہیں یا قطر دیتے ہیں، وہاں جس کو چھوٹا فاسق کہا ہے چوہے کو، وہ چوہا اشرفیاں لا کر صحابی کو دے، وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں بلکہ استنجا کرتے ہوئے، کہ تم یہ سمجھو گے کہ اعلیٰ درجے کا عمل ہوگا تب دنیا ملے گی، تم سمجھو گے اعلیٰ درجے کی عبادت ہوگی تو دنیا ملے گی۔ اللہ کے یہاں دنیا اتنی کمینی ہے کہ تو عمل کرنے والے استنجا کر رہے ہوگے ہم تمہیں دنیا دے دیں گے، ہمارے یہاں دنیا اتنی ذلیل ہے کہ تم استنجا کر رہے ہوگے ہم تمہیں دنیا دے دیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے غلط رخ اختیار کرتا ہے اور اس میں اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے احکام کی اس میں پرواہ نہیں کرتا، تو عجیب بات یہ ہے، سننا دھیان سے، جب مسلمان باطل کے اسباب کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، جب مسلمان باطل کے اسباب کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت باطل کے مغلوب ہونے کے بعد بھی ان اسباب کی وجہ سے ایمان والوں کو ان اسباب کی وجہ سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ میری بات بہت توجہ چاہے گی۔ مسلمان یہ سوچ کر باطل کے اسباب کی اختیار کر لیتا ہے کہ یہ اسباب تو ہمیں غنیمت میں ملے ہیں، یہ اسباب تو ہمیں غنیمت میں ملے ہیں۔ ارے سن توجہ سے بات، یوں کہتے ہیں کہ بھائی مل جل کر رہو، آؤ ہم سب آپس میں مشترک ہو جائیں، تجارت میں، زراعت میں، سیاست میں، حکومت میں، سرمایہ داریوں میں، کمانے خرچ کرنے کے نقشوں میں، بیاہ شادیوں میں، آؤ ہم سب کے سب مشترک ہو جائیں، سب مشترک ہو جائیں اور ہر مسئلے میں آپس میں مل جل کر چلو۔ جب یہ بات پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ رب العزت کفر کو غالب کر دیں گے، اس لیے کہ مسلمان سے امن اور ہدایت یعنی حفاظت اور ہدایت ان دونوں کا وعدہ مسلمان سے صرف ایسے ایمان کی شرط پر ہے جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ ایمان والے جنہوں نے معاملات اور معاشرے میں خاص طور پر عبادات میں تو مسلمان غیروں کے ساتھ شریک نہیں ہے،
اور اسی کو وہ سمجھتا ہے کہ بس ہمارے ان کے درمیان یہی فرق ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اتنا ہی فرق سمجھتا ہے مسلمان اس زمانے میں اپنے اور غیروں کے درمیان. اتنا ہی فرق سمجھتا ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. حالانکہ بات اصل یہ ہے کہ جتنا مسلمان کو غیروں کے عبادت کے طریقے سے بچنا ضروری ہے، جتنا مسلمان کے لیے غیروں کی عبادت کے طریقوں سے بچنا ضروری ہے، اسی قدر اسی درجے میں غیروں کے معاملات اور معاشرے سے بچنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اپنے اور غیروں کے درمیان فرق کرنے کے لیے صرف عبادت اور پرستش کو اصل سمجھے. بالکل نہیں. جتنی اہمیت مسلمان کے عبادت کے طریقوں میں غیروں کی مخالفت کرنے کی ہے، اتنی ہی اہمیت معاملات اور معاشرے میں مسلمان کے لیے غیروں کی مخالفت کرنا ضروری ہے. کیونکہ جس شخص نے دین کے کسی بھی شعبے میں، سنو توجہ سے بات، جس شخص نے دین کے کسی بھی شعبے میں غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیا، اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی، اس لیے کہ احساس مردہ ہو گئے. لوگ سمجھتے ہیں بس عبادات میں ہمارے غیروں کے درمیان فرق باقی رہے، حالانکہ یہ کفر و اسلام کے درمیان ایسا نازک پردہ ہے کہ اگر مسلمان فرائض چھوڑ بیٹھے تو پھر کفر ہی کفر ہے. میری بات توجہ سننی ہوگی. اگر مسلمان معاملات اور معاشرے میں حکم توڑ دے اور غیروں کے طریقے اختیار کر لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف یہ فرما دیا کہ ایسے لوگوں نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا. اس بات کا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک مسلمان معاملات اور معاشرے کے اعتبار سے غیروں سے اس طرح الگ نہ ہو جائے جس طرح عبادت میں الگ ہے، جو اہمیت مسلمان اور غیر مسلم کی عبادت کے فرق کی ہے، وہی اہمیت مسلمان اور غیر مسلم کے معاملات اور معاشرے کے فرق کی ہے. عدی بن حاتم نصرانی تھے. پھر نصرانی سے اسلام میں آئے. جب مسلمان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک اشکال کیا اور یہ کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے. آپ ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے، تو پھر اللہ تعالی نے قرآن میں ہمیں الزام کیوں دیا ہے کہ ہم نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، حالانکہ آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی ہم رب اللہ ہی کو مانتے تھے. آپ نے ایک بات فرمائی اس پر، اے عدی یہ بتلاؤ، جو تمہارے علماء مشائخ، تمہارے احبار رہبان ایک حلال چیز کو حرام کہتے تھے اور حرام چیز کو حلال کہتے تھے، تم ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ حالانکہ تم جانتے تھے کہ غلط کہہ رہے ہیں. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ بات تو ہے
کہ ہم حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے ان کے کہنے کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا پھر تو تم نے ان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنایا ہوا تھا. پھر تو تم نے اللہ کے سوا ان کو اپنا رب بنایا ہوا تھا. پھر تو تم نے اللہ کے سوا ان کو اپنا رب بنایا ہوا تھا. رب کو رب بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام کی پابندی کرو. میں نے اس پر عرض کیا کہ مسلمان غیروں کے اسباب میں شریک ہو گیا ہے، اگرچہ عبادت میں شریک نہیں ہے، اگرچہ عبادت میں شریک نہیں، لیکن غیروں کے اسباب میں شریک ہو گیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت کے حالات کا تقاضا یہ ہے، اس وقت کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ نماز تو پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، لیکن معاملات کے اعتبار سے ہمیں ان کے اسباب، ان کے اموال کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کی اکثریت کو بچڑے کی عبادت پر جمع کرنے کا جو اصل سبب ہوا، بنی اسرائیل جو سب کے سب عبادت پر، ایمان پر اور اللہ کو اللہ ماننے پر مجتمع تھے، ان کی اکثریت کے بچڑے کی عبادت پر جمع ہونے کا جو اصل سبب بنا وہ مال مستعار، قرض مال لیا گیا تھا فرعونیوں سے ایک شادی میں خرچ کرنے کے لیے. بنی اسرائیل کو ایک شادی میں مال کی ضرورت پیش آ گئی، ایک شادی کرنی ہے، انتظام ہے نہیں، تو انہوں نے قبطی سے، فرعون کے لوگوں سے کہا، فرعون سے مال مستعار لیا. میری بات یاد رکھنا، ہمیشہ باطل مسلمانوں کو قرض، ہدیے، مطالبہ تو کیا بغیر مطالبے کے دے گا، بغیر مطالبے کے دے گا. اس لیے کہ اس زمانے میں تو مسلمان بھی نہیں جانتا کہ دعاؤں کے مردود ہونے کے کیا اسباب ہیں. اس زمانے کا تو مسلمان بھی نہیں جانتا کہ دعاؤں کے مردود ہونے کے کیا اسباب ہیں. اس زمانے کا کافر بھی جانتا تھا کہ مسلمانوں کی دعاؤں کے مردود کرانے کے کیا اسباب ہیں. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. اس زمانے کا مسلمان بھی نہیں جانتا کہ دعاؤں کے مردود ہونے کے کیا اسباب ہیں، کہ دعائیں مردود کیوں ہو جاتی ہیں. اس زمانے کا مسلمان بھی نہیں، اس زمانے کا کافر بھی جانتا تھا کہ ان کی دعاؤں کو کھوکھلا کرنے اور ان کی دعاؤں کو اللہ کے یہاں سے مردود کرانے کے لیے کیا اسباب ہیں. وہ تمہیں سودی قرضے، اور وہ تمہیں ہدیے، اور وہ تمہارے کاموں میں سہولتیں اس یقین اور اس امید پر کریں گے کہ انہیں معلوم ہے کہ آج اگر ان کے درمیان ہمارے حرام اسباب داخل ہو جائیں تو کل یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. سیدھی بات ہے. سنو تو صحیح، ایک آدمی، صرف ایک آدمی، ایک فرد بنی اسرائیل میں سے، انہوں نے اپنی یہاں ایک شادی کرنے کے لیے فرعون سے مال قرض لے لیا. ابھی قرض چاہیے، ٹھیک ہے. اب جتنی سہولتیں سود پر مال لے کر کاروبار کرنے کی اس زمانے میں ہیں،
کچھ بھی آپ کے پاس نہ ہو لیکن آپ کو ہم مالا مال کر دیں گے، بتاؤ کیا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ کوئی زمانے کا بادل کا طریقہ نہیں، ہمیشہ سے یہی طریقہ ہے، ہمیشہ سے یہی طریقہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ باطل ہلاک بھی ہو جاوے اور دشمن ہلاک بھی ہو جاوے، لیکن وہ مسلمانوں کو ایسے راستے پر ڈال کر جاوے گا، ایسے راستے پر ڈال کر جاوے گا کہ جس ہدایت کے راستے پر خود نہ آیا تو ہدایت کے راستے سے مسلمانوں کو بچلا کر جاوے گا۔ خوب توجہ سے بات سننا۔ وہ مال مستعار لے لیا کہ بھئی ہم شادی کر کے آپ کا مال واپس کر دیں گے، وہ مال لیا، ادھر تو مال لیا، شادی ہو گئی، لیکن اس مال کے واپس ہونے سے پہلے فرعون غرق ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، اس مال کی واپسی سے پہلے فرعون غرق ہو گیا، اس مال کی واپسی سے پہلے فرعون غرق ہو گیا، وہ سارا مال رہ گیا بنی اسرائیل کے پاس، اس مال کو جمع کیا گیا، اس مال کو جمع کر کے اس کا بچڑا بنایا گیا، اور پھر جبرائیل کے پاؤں کے نیچے کی خاک لے کر وہ سامری نے اس کے اندر ڈال دی، جس سے اس میں سے کچھ آواز آنے لگی، اور اس نے یہ کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، کہ بھئی یہ ہے معبود تمہارا بھی اور تمہارے نبی موسیٰ کا بھی، آؤ اس کی عبادت کریں۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے جب سارے بنی اسرائیل میں سے ایک مسلمان کے غیروں سے ایک شادی پر قرض کا لینا، باطل کے غرق ہونے کے بعد بھی وہ ایک فرد کی ضرورت سارے اکثریت بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو بچنے کی عبادت پر جمع کر سکتی ہے، تو جو اکثریت مسلمانوں کی غیروں کے مال اور ان کے سودی قرضوں پر چل رہی ہو، ایسے مسلمانوں پر غیر غالب کیوں نہ آئیں گے؟ وہ سوچنے کی بات، بہت سوچنے کی بات ہے۔ وہ مال تھا جس نے بنی اسرائیل کی اکثریت کو بچڑے کی عبادت پر جمع کر دیا۔ اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنا تقوی عبادات میں چاہیے اتنا ہی تقوی معاملات اور معاشرے میں چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ایک وعدہ یہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج او یرزقہ من حیث لا یحتسب، ہم وہاں سے رزق دیں گے جہاں گمان خیال نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ ان صحابی کو جب پیشاب کرتے ہوئے سونے کی اشرفیاں ملی تو ان کو غیب کے راستے سے ملنے پر بھی جو محض اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس پر بھی یہ فکر تھا کہ مجھے جا کر پوچھنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، چوہے نے اس طرح اشرفیاں لا کر دی ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ یہاں تو حرام کما کر بھی نہ پوچھیں گے کیا حکم ہے، وہاں بالکل غیبی نظام سے آیا ہے، عقل کے بالکل خلاف۔ چوہے نے لا کر 17 اشرفیاں دی، پھر اس کی تھیلی نکلا کر واپس کر دی، کہا کہ اس میں رکھو، یہ سارا مال لے کر پہنچ گیا آپ کے پاس، سارا مال لے کر پہنچ گئے۔ آپ جا کر عرض کیا کہ میں پیشاب کر رہا تھا، چوہا اشرفیاں لے کر آیا ہے، اس مال کا کیا حکم ہے؟ اس مال کا کیا حکم ہے؟ آپ نے پہلا سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ جس سوراخ سے چوہا اشرفیاں نکال رہا تھا تم نے اپنا ہاتھ داخل تو نہیں کیا اس میں؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا بس اگر تم نے اپنا ہاتھ استعمال نہیں کیا اس سوراخ سے اشرفیوں کو نکالنے میں اور چوہا لے کر آیا ہے، پھر تو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، کھاؤ۔ اور اگر تم اس میں اپنا ہاتھ استعمال کر لیتے تو سوال ہوتا کہ کہاں سے آیا اور کس کا ہے۔ کوئی بھی مالک نہ ملتا تو بیت المال اس کا مالک ہوتا۔ کوئی مالک نہ ہوتا تو بیت المال اس کا مالک ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ
تقوی پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلا وعدہ یہ کیا کہ ہم ان کو رزق دیں گے ایسی جگہ سے جہاں ان کا گمان خیال نہیں پہنچے گا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جتنی مدد صحابہ کی ہے ظاہر کے خلاف، وہ عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے کی ہیں. عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے کی ہیں. جتنی مدد ظاہر کے خلاف کی ہیں عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے کی ہیں. ایک وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے، اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے. جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے. جتنے بھی دین یا دنیا کے شعبے ہیں ان شعبوں میں مال کی خیانت ان شعبوں میں مال کی خیانت یہ مسلمانوں کے لیے مشکلیں پیدا کرتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سبق یہ سکھلایا اپنے صحابہ کو کہ ان کے دل میں دنیا کی نفرت اور دنیا کی نفرت ان کے دل میں پیدا کی اور دنیا کی محبت ان کے دل سے نکالی. یہ سارے شعبوں میں تقوی کے ساتھ رہتے تھے. گورنری ہو یا گورنری پر ہو یا تجارت پر ہو، یہ مال کے بارے میں انتہائی محتاط اور مال کے بارے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے. اللہ نے ان کو دنیا سے ایسا بچا کر نکالا کہ بڑے بڑے گورنر وہ مال سے ایسے بچ کر نکل جاتے تھے گویا سمجھتے تھے کہ سارے عہدے مخلوق کی خدمت کے لیے ہیں. اور تو یہ مسلمان عہدے حاصل کرتا ہے دنیا کے لیے، تو اللہ ایسے عہدے داروں سے مسلمانوں کی خیر کا کوئی کام ان سے لیتے نہیں ہیں. مسلمانوں کی خیر کا کوئی کام ان سے لیتے نہیں ہیں. مسلمانوں میں عہدے دار اللہ کے ان سے کام لینے کی شرط تقوی ہے. مسلمانوں میں عہدے دار اللہ کے ان سے کام لینے کی شرط تقوی ہے. اگر عہدے داروں میں تقوی نہیں ہے تو اللہ ان سے کام نہیں لیں گے. بات سننا دھیان سے. بعض صحابہ وہ تھے کہ جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دنیاوی امور کا کام لیا ہے. دنیاوی امور کا ان سے کام لیا. دنیاوی امور کا کام لیا صحابہ سے، اس لیے کہ صحابہ میں گورنر بھی ہوتے تھے، قاضی بھی ہوتے تھے. مسلمانوں کے جھگڑے اور ان کے درمیان کے مسائل کو بھی نمٹایا کرتے تھے. لیکن ان سب کو اس شرط پر قاضی اور عہدے دار اور گورنر اس شرط پر بنایا گیا تھا کہ تم ان سارے عہدوں میں مال سے بچو گے. اللہ اکبر. ایسے عہدے دار سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر بنا کر بھیجا گیا. حالانکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کیا کرتے تھے
تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا. اتنا معتمد اور اتنا یہ درجہ تھا آپ کے ہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن گورنر میں آ کر بھیجا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ طے کیا 5,000 وظیفہ تنخواہ ان کی. یہ گورنر ہو کر ٹوکرے بنایا کرتے تھے کھجور کی پتیوں سے, اور 5,000 کے وظیفے میں سے 1 پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے. 1 پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے. وہ یوں کہتے تھے کہ اگر ہم نے گورنری میں اور مسلمانوں کے دنیاوی مسائل میں اگر اس تنخواہ میں سے اپنی ذات پر خرچ کر لیا تو یہ تنخواہ آخرت کا بدل بن جائے گا, اجر رہ جائے گا. اور یہ تنخواہ کیا بن جائے گی؟ یہ تنخواہ اجرت بن جائے گی. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک ہی چیز ملے گی, یا اجر یا اجرت, اس زمانے میں کسی کام کے کرنے میں اجر کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے, صرف اجرت سامنے ہے. صحابہ کرام, عہدیدار صحابہ اجر و اجرت کو جمع کرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ اجرت بھی ہو اور اجر بھی ہو. سنو تو صحیح, چاہے وہ گورنری ہو, چاہے وہ دین کی تعلیم دینا ہو, وہ اجر و اجرت کو جمع کرنا پسند نہیں کرتے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں اس کی اجرت مل گئی تو آخرت کا اجر ختم ہو گیا. 5,000 حضرت عمر دیا کرتے تھے, اور وہ سارا مال 5,000 یتیموں پر, بیواؤں پر, مسکینوں پر خرچ کرتے تھے, اور خود ٹوکرے بنا کر انہیں بیچتے. ان سے جو آمدنی ہوتی اس میں اپنے گھر کا خرچ چلاتے, اور اسی میں سے صدقہ کرتے تھے. کیونکہ اصل صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنی ذاتی کمائی میں سے خرچ کرے. کہتے کہ یہ 5,000 یہ تو میرے ذاتی ہے نہیں, یہ تو عمر مجھے بھیجتے ہیں, اور وہ میری تنخواہ, میں اس کو تنخواہ سمجھتا نہیں ہوں, وہ میرا مال ہے ہی نہیں. اگر میں اس میں صدقہ کر دوں تو میں نے عمر کا دیا ہوا مال میں صدقہ کیا, اپنے مال میں صدقہ نہیں کیا. سوچو تو صحیح. گورنر صاحب ٹوکرے بناتے تھے, انہیں بیچ کر اس میں سے گھر کا خرچ اور اسی میں سے صدقہ کیا کرتے تھے. یہ ان کا معمول تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس عہدے میں مال سے اپنے آپ کو اس طرح بچاتے تھے. اور اسی لیے ایسی تواضع, اللہ اکبر. یہاں تو ہر عہدے دار یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے عہدے سے پہچانا جاؤں, اور وہاں اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ درجہ دیا. غزوات میں آپ کے ساتھ خندق انہوں نے کھدوائی, ایسا مشورہ دیا. سب سے پہلے اسلام میں خندق کھود کر دشمن کا مقابلہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ہوا. اس درجے کے آدمی ہیں. ایسی تواضع اور اپنے آپ کو ایسا چھپانا کہ 2 آدمی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گئے, ان کے علاقے میں پہنچے, تلاش کیا, لوگوں سے پوچھا بھائی سلمان فارسی, کہ ہاں یہ ان کا علاقہ ہے, ایک ہی صحابی رہ گئے ہیں, اور فلاں جگہ ان کا مکان ہے, ادھر جائیے آپ, یہ مکان ہے ان کا. پہنچے وہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے, جا کر پوچھا کہ آپ سلمان فارسی ہیں؟ کہ جی ہاں میں سلمان فارسی, ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں.
بات ہوتے ہوتے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو صحابی بنایا، اللہ نے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صحابی ہیں. تو کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، میں صحابی نہیں، میں صحابی نہیں. آپ سلمان فارسی نہیں ہے؟ کہنے ہوں تو سلمان فارسی، لیکن صحابی نہیں ہوں. تو وہ کہنے ایک دوسرے سے کہ اوہو یہ کوئی اور سلمان ہے، ہم غلط آ گئے، چلو واپس چلو. اٹھتے اٹھتے پوچھنے لگے کیا آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں خوب دیکھا، اور خوب آپ کے ساتھ غزوات میں ساتھ رہے، اور خوب آپ کے ساتھ رہے. پھر آپ کہہ رہے میں صحابی نہیں ہوں؟ کہ نہیں صحابی نہیں ہوں. میں نے حیرت ہوئی، یہ کیا بات کر رہے، صحابی ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں صحابی نہیں ہوں. فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ صحابی ہونے کا فیصلہ آپ کے ساتھ ہونے سے نہ ہوگا. صحابی ہونے کا فیصلہ دنیا میں آپ کے ساتھ ہونے سے نہ ہوگا. صحابی ہونے کا فیصلہ تو جب ہوگا جب ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہو جائیں. یہ انہوں نے جواب دیا. میں نے عرض کیا تو واقعی میں اگر ایسا تقویٰ ہو تو پھر آدمی کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا اتنا اس کے اندر خوف پیدا ہوگا. کہ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے دنیا میں کہ ہم صحابی ہیں. صحابی ہونے کا فیصلہ اس دن ہوگا جس دن قیامت میں حشر آپ کے ساتھ ہو جائے. اگر وہاں الگ کر دیا گیا آپ سے تو پھر ہم آج دعویٰ نہیں کر سکتے دنیا میں رہ کر کہ ہم صحابی ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ تھا گورنروں کا تقویٰ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی احتیاط کرتے فرماتے تھے کہ میں نے اجتماعی مال کو یتیم کے مال کے حکم میں کر لیا. اجتماعی مال کو یتیم کے مال کے حکم میں کر لیا. میں نے اجتماعی مال کو یتیم کے مال کے حکم میں کر لیا. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. حضرت عمر بیمار ہو گئے. طبیب نے کہا آپ شہد استعمال کریں. کہیں شہد نہ ملا. اس وقت بیت المال میں شہد رکھا ہوا تھا. کہا گیا مومنین آپ کا بیت المال، آپ کا بیت المال، آپ مالک بیت المال میں شہد رکھا ہوا ہے، آپ کے لیے آئے. فرمایا نہیں، بیت المال میرا نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے. سارے مسلمان جمع ہو گئے مسجد نبوی میں. عمر رضی اللہ تعالی بیٹھے منبر پر اور یہ کہا کہ اے مسلمانوں، میرے لیے طبیب نے شہد تجویز کر دیا ہے بیماری کے لیے. مجھے ایک تکلیف ہے اور شہد تمہارا ہے، شہد تمہارا ہے. اگر تم مجھے اجازت دیتے ہو سب اجتماعی طور پر تو میں وہ شہد استعمال کر سکتا ہوں، ورنہ اس کا استعمال کرنا میرے لیے حرام ہے. اس کا استعمال میرے لیے حرام ہے. اگر تم سب اجازت دو، سب مومنین ہماری طرف سے اجازت ہے کہ آپ شہد استعمال کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے. خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے کیونکہ عہدے داروں کا، بادشاہوں کا، اور حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام میں بھی جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت دی ہے وہ بھی پبلک کے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے تھے. اللہ اکبر. داؤد علیہ السلام سب سے زیادہ روزے رکھنے والے، اور بلکہ فرمایا روایت میں کہ سب سے محبوب روزہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. سب سے محبوب روزہ، احب الصیام الی اللہ صیام داؤد. اللہ تعالیٰ نے خلافت بھی دی اور نبوت بھی دی، یعنی بادشاہت بھی اور نبوت بھی.
روزانہ معمول یہ تھا کہ اپنا بیس بدل کر، اپنی شکل بدل کر، آواز بدل کر گلیوں میں پھرا کرتے تھے رات کو اندھیرے میں، اور پوچھتے تھے لوگوں سے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے داؤد، یہ کیسا آدمی ہے؟ اس لیے کہ مخلص آدمی اپنی تنقید چاہے گا دوسروں سے. مخلص آدمی کیا چاہے گا؟ تنقید، کہ میری غلطی بتلاؤ، میری غلطی بتلاؤ. اور ریاکار آدمی تعریف چاہے گا، ریاکار آدمی اپنی تعریف چاہے گا، ریاکار تعریف چاہے گا اور مخلص تنقید چاہے گا. اس لیے کہ مخلص کو اپنی اصلاح کا فکر ہے اور ریاکار کو اپنی تعریف پسند ہے. اندھیرے میں پھرتے تھے، پوچھتے تھے لوگوں سے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، تاکہ لوگ بتائیں کہ ہاں یہ کام ٹھیک کیا، یہ کام غلط کیا، اس سے آدمی اصلاح کر لے. اگر سب کے سامنے بلا کر پوچھیں گے تو لوگ تعریف کریں گے، یہاں چھپ کر پوچھیں گے تو حقیقت معلوم ہوگی. تاکہ ہاں داؤد بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑے منصف ہیں، بڑے عابد ہیں. ایک دن ایسے ہی گشت کر رہے تھے، اچانک اللہ نے ان کے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کیا انسانی شکل میں. اس سے پوچھا کہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا ہاں آدمی تو بہت اچھا ہے، آدمی تو بہت اچھا ہے، مگر ایک کمی ہے. کیا کمی ہے بتاؤ؟ کمی یہ ہے کہ اپنا گھر کا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے، خود کچھ نہیں کرتے، اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں. یہ ایک کمی ہے. بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا مال، سارے ملک کا مالک بادشاہ، اسی وقت یہ کر لیا کہ بیت المال سے اور پبلک کے خزانے سے کچھ نہیں لینا. اب کیا کریں؟ اللہ کی شان یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالی غیر سے کوئی انتظام کر دیتے، یہ بھی نہیں کہ کوئی آسان کام اللہ تعالی بتلا دیتے. اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں چاہیے کہ تم لوہے کی زرہ بنایا کرو. بادشاہ کو لوہار کا کام دیا کہ لوہے کی زرہ بنایا کرو اور اس زرہ بیچا کرو اور اس کی آمدنی سے اپنا گھر کا خرچ چلاؤ، اس کی آمدنی سے اپنے گھر کا خرچ چلاؤ. اور کہا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، کہ زرے بناؤ اور کشادہ کھلی بناؤ اور کڑیاں سب برابر ہونی چاہیے، کڑیاں زرہ کی برابر ہونی چاہیے. لوہے کا کرتا ہوتا ہے جنگ میں پہننے کا. چنانچہ داؤد علیہ السلام نے جب اس کا ارادہ کیا اور لوہے لے کر آئے، اللہ تعالی نے ان کے اس تقوی پر لوہے کو گندھے ہوئے آٹے کی طرح ایسا نرم کر دیا کہ وہ چٹکی لیتے تھے آٹے کی طرح لوہے کی، چٹکی لیتے تھے آٹے کی طرح لوہے کی، اور جب تک کڑی اپنی جگہ بیٹھ نہ جاتی اس وقت تک نرم رہتی، اپنی جگہ سیٹ ہو جاتی تو سخت ہو جاتی. روزانہ ایک زرہ تیار کر لیا کرتے تھے، روزانہ ایک زرہ تیار کر لیا کرتے تھے. وہ زرہ 6000 میں ایک بکتی تھی. پہلے 2000 لیتے تھے بیت المال سے، پھر 6000 روزانہ کی آمدنی ہو گئی. اس میں گھر کا خرچ بھی نکالتے اور اسی میں صدقہ بھی کرتے. میں نے عرض کیا اللہ نے ان کے لیے لوہے کو گندھے ہوئے آٹے کی طرح اس لیے نرم کیا کہ اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کے کام میں سہولت اور آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. سہولت اور آسانی پیدا فرما. ایک وعدہ یہ ہے تقوی پر من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ ہم متقی کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. ایک وعدہ یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یکفر سیئاتہ. اگلا وعدہ یہ ہے
پانچواں وعدہ کہ ہم اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ حالات پر صبر تو کرتے ہیں مگر تقوی کے بغیر، حالات پر صبر کرتے ہیں تقوی کے بغیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی صبر کو بیان کیا ہے وہاں بیان کیا ہے تقوی کے ساتھ، وہاں بیان کیا صبر کو تقوی کے ساتھ۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں دیکھو گے وہ صبر اور تقوی ایک ساتھ ملیں گے، کیونکہ تقوی کے بغیر صبر کرنا ایسا ہے جیسا پولیس والوں کی پٹائی کرنے پر چوروں کا صبر کرنا۔ چور صبر کرتے ہیں، چور صبر کرتے ہیں کہ صبر کرو کہ ہم بدلہ نہیں لے سکتے، کہ ہم بدلہ نہیں لے سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمان بدلہ لینے سے جب مایوس ہوگا جب اللہ سے مدد لینے کے راستے چھوڑ دے گا، یہ مسلمان کی مایوسی کا سبب یہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہے۔ جتنا فیصد مسلمان کفر کے راستے پر آئے گا اتنا ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا، اتنا اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ جتنا اللہ کے کفر کے راستے پر آئے گا اتنا اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ اس لیے کہ کافر ہی صرف وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ صرف کفار ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر کے ساتھ تقوی لازم ہے۔ اسی لیے قرآن میں صبر کو مقدم کیا ہے، صبر کو مقدم کیا ہے صلاۃ پر، صبر کو مقدم کیا صلاۃ پر، نماز پر صبر کو مقدم کیا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لو اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے، لو اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے، لو اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے۔ یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے کہ صبر کو مقدم کیا ہے صلاۃ پر، صبر کو مقدم کیا صلاۃ پر، کہ اگر صبر نہیں ہے تو پھر نماز سے کامیابی نہیں رہ سکتے۔ کیا مطلب صبر کا؟ اس وقت ساری دنیا میں مسلمان حالات کے مقابلے میں خاموش رہنے یا حالات کے مقابلے میں دفاع نہ کرنے کو صبر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ صبر کا سب سے آخری درجہ ہے اور ادنا درجہ ہے۔ دفاع نہ کرنا یہ صبر کا آخری درجہ ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ دفاع نہ کرنا یہ صبر کا آخری درجہ ہے۔ ورنہ سب سے بڑی چیز جو صبر میں ہے وہ اپنے آپ کو حرام سے روکنا ہے، اپنے آپ کو حرام سے روکنا ہے، اپنے آپ کو حرام سے روکنا یہ سب سے پہلے صبر ہے۔ اپنے آپ کو حرام سے روکنا یہ سب سے پہلے صبر ہے۔ اس لیے صبر کو نماز سے پہلے لائے، صبر کو نماز سے پہلے لائے کہ سب سے پہلے معاملات میں تقوی لاؤ۔ معاملات میں جس طرح طہارت عبادت سے پہلے ہے، جس طرح طہارت عبادت سے پہلے ہے، اس طرح صبر جو ہے وہ، اس طرح جو صبر یعنی
جس طرح طہارت عبادت سے پہلے شرط ہے، اس طرح فرمایا کہ معاملات کا درجہ پہلے ہے عبادات سے، کہ پہلے صبر لاؤ معاملات میں، صبر لاؤ، بہت اہم بات ہے، صبر لاؤ معاملات میں۔ اگر کمائی کے نقشوں میں حکم پورا نہیں کرو گے، اگر کمائی کے نقشوں میں حکم پورا نہیں کرو گے تو پھر تم عبادات کے ذریعے مدد نہیں لے سکتے، عبادات کے ذریعے مدد نہیں لے سکتے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر پھر نماز، جی ہاں، پہلے معاملات پھر عبادات، پہلے معاملات پھر عبادات، پہلے معاملات پھر عبادات۔ اس لیے اگر معاملات میں تقوی نہیں ہے تو پھر عبادات بے اثر ہو جائیں گی۔ پہلے معاملات پھر عبادات، اس لیے کہ جسم کی طہارت میں سب سے زیادہ دخل معاملات کو ہے، جسم کو پاک رکھنے میں سب سے زیادہ دخل معاملات کو ہے، جسم کو پاک رکھنے میں، کیونکہ جسم کی تخلیق کی بنیاد عبادت ہے، جسم کی تخلیق کی بنیاد عبادت ہے، اس لیے فرمایا کہ جسم کو پاک رکھو عبادت کے لیے، جسم کو پاک رکھو عبادت کے لیے۔ سب سے پہلے مسلمان کو حلال رزق چاہیے عبادت کے لیے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمان کو حلال رزق چاہیے عبادت کے لیے۔ ناپاک پانی سے آدمی وضو کر کے نماز اگر پڑھنا چاہے تو نماز نہ ہوگی، ناپاک پانی سے وضو کر کے اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز نہ ہوگی۔ اب اسے اندازہ کر لینا چاہیے کہ جب ناپاک پانی سے وضو ہو کر نماز نہیں ہوتی تو ناپاک غذا سے، حرام غذا سے آدمی اگر اپنے بدن کا خون اپنے بدن کو ناپاک غذا سے تیار کرے اور پھر عبادت کے ذریعے مدد چاہے، عبادت کے ذریعے مدد چاہے، ہم سمجھتے تھے کہ لوگ لقمے کو معمولی سمجھتے ہیں، لوگ لقمے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر کی طرح ہے اور خیالات میں ہوتی ہیں، لقمہ سمندر کی طرح ہے، خیالات میں ہوتی ہیں، خیالات میں ہوتی ہیں، جیسی غذا ہوگی ویسے ہی خیالات ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے۔ ایک لقمہ بھی اگر سود کا کھا رہا ہے، بلکہ ایک روایت یہاں تک ہے کہ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ ایک روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا خطبہ یہ دیا تھا، پہلا خطبہ آپ نے دیا تھا، اس بیان میں آپ کی طرف سے بات نقل کی کہ 1 روپیہ سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا، اور ایک مسلمان کی آبرو ریزی کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غلام نے کہانت کی آمدنی کا 1 لقمہ کھانا کھلایا، 1 لقمہ لیتے ہی پوچھا کہاں سے کما کے لایا؟ تو کہا کہ میں کہانت کیا کرتا تھا پہلے، پھر توبہ کر لی۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تو غلط کاروبار سے توبہ کر لی، کہ غلط کاروبار سے توبہ تو کر لی ہے، لیکن جو غلط کمایا ہوا مال ہے وہ اپنا نقصان پھر بھی دکھلاوے گا، کیونکہ توبہ سے مال پاک نہیں ہوتا، توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، توبہ سے، جی ہاں، توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، مال پاک نہیں ہوتا۔ کہ توبہ کر لی ہے تو حرام کا ہوا مال پاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ توبہ جو ہے
وہ آدمی کے گناہ کی معافی کے لیے ہے. توبہ کرنے سے حرام مال حلال نہیں ہو جاتا. اس نے توبہ کر لی کہانت سے. پھر وہاں سے گزرے, انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تمہاری اس زمانے کی تنخواہ رہ گئی ہمارے پاس, تو یہ لے جاؤ. وہ مزدوری ملی کہانت کے زمانے کی. توبہ کرنے کے بعد اسے لیا, اس سے کھانا خریدا, وہ کھلایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لقمہ پیٹ میں جاتے ہی سوال ہوا کہ کہاں سے لائے ہو؟ اللہ اکبر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقمے کو نکالنے کی کوشش میں لگے. جب وہ لقمہ کیسے نکلے باہر, معدے میں اندر چلا گیا, بھوک کی شدت, معدہ خالی. یہ لقمہ کیسے نکلے؟ کئی کرتے رہے, کسی لقمہ نہ نکلے باہر. لوگوں نے کہا پانی پیجئے, پانی سے معدے کو بھریے, پانی سے معدے کو بھریے. پانی پیا, پھر قے کی, پھر جو قے کی تو اس میں وہ لقمہ باہر نکلا. لوگوں نے کہا مومنین کوئی زیادہ نہیں ہے, اتنا چھوٹا سا لقمہ, آپ اس کو نکالنے کی اتنی کوشش کیوں کی؟ فرمایا کہ اگر میری جان لے کر نکلتا تو میں اس کو نکالتا, اگر میری جان لے کر بھی نکلتا میں اس کو نکالتا. اس لیے کہ بدن کا جو قطرہ خون کا حرام لقمے سے تیار ہو, جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. میں نے عرض کیا کہ عبادات سے پہلے سب سے اہم چیز معاملات ہیں. اہم چیز معاملات ہیں, سب سے اہم چیز معاملات ہیں. عبادات سے پہلے معاملات کا حکم ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ پہلے صبر پھر نماز. اگر معاملات میں حکم پورا نہیں کیا تو پھر معاشرے میں, عبادات میں, اخلاق میں, ہر جگہ حکم ٹوٹیں گے. اس لیے کہ انسان کا جسم عمل کی مشین ہے. انسان کا جسم یہ عمل کی مشین ہے. اگر اس کو ایندھن صحیح مل گیا, اگر اس کو اس کا تیل صحیح مل گیا تو یہ جنت تک کی مسافت پوری کرا دے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر گاڑی کا تیل بدل جائے تو یہ تھوڑی دور بھی نہیں چل سکتی. جب انسانوں کی بنائی ہوئی مشینوں میں تیل کے فرق سے مشین اور موٹر نہیں چل سکتی, تو پھر اللہ کا بنایا ہوا انسان یہ اپنی غذا کو بدل کر جنت تک کی مسافت کیسے پوری کر لے گا؟ جنت کی مسافت کیسے پوری کر لے گا؟ بہت ضروری بات ہے. پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ, پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ, پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. اخلاق, عبادات اور معاشرہ, یہ تینوں چیزیں درست ہو جائیں گی. تینوں چیزیں درست ہو جائیں گی. سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لاؤ. اخلاق اور معاشرہ اور عبادات تینوں لائنیں درست ہو جائیں گی. لیکن اگر معاملات حکم پر نہیں آتے تو فرمایا کہ پھر عبادات کھوکھلی ہوں گی اور دعائیں مردود ہوں گی. میرے دوستو عزیزو, سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایمان کی یہ دو علامتیں ہیں. ایمان کی یہ دو علامتیں ہیں, صبر اور تقوی. صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو حرام سے بچانا, اپنے آپ کو حرام سے بچانا, اپنے آپ کو حرام سے بچانا. اور تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنا, اللہ سے تنہائی میں ڈرنا, اللہ سے تنہائی میں ڈرنا. تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو. کیوں کہتے ہیں تقوی تنہائی میں ڈرنے کو؟ اس لیے کہ اگر مخلوق اگر سب کے سامنے عمل گناہ کرنے سے ڈرتا ہے تو اس کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے. اس کے تقوی میں اخلاص نہیں, کیونکہ کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا خود گناہ ہے. کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا خود گناہ ہے. کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرنا خود گناہ ہے. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. یہ دونوں علامتیں ایمان کی علامتیں ہیں, صبر اور تقوی.
ان دونوں کے جمع کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے. ان دونوں کو جمع کرنے پر اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے. اس لیے فرمایا کہ دعوت کی محنت کے ذریعے اپنے اندر اتنا ایمان کم سے کم سیکھا جائے دعوت کے ذریعے جس سے جو ایمان حرام سے روک دے, ایمان حرام سے روک دے. اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے. جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک دے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے. اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے. اسی لیے دعوت سے کلمہ کا اخلاص چاہیے. دعوت سے کلمہ کا اخلاص چاہیے. صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے اخلاص کیا ہے؟ فرمایا اس کے اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ ساری نقل و حرکت اور محنت صرف اس لیے تھی تاکہ دعوت سے ایمان میں کمال پیدا ہو. اور یہ یقینی بات ہے, یہ یقینی بات ہے کہ جب امت عملی طور پر امر معروف و نہی عن المنکر پر آئے گی تو اس سے ہی ایمان میں کمال پیدا ہوگا. اس سے ہی ایمان میں کمال پیدا ہوگا. یہ لکھا علماء نے کہ صرف اپنی ذات کی درستگی سے ایمان کامل نہ ہوگا. صرف ذات کی درستگی سے ایمان کامل نہ ہوگا جب تک دوسروں کو ایمان اور اعمال صالحہ پر آمادہ نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا کہ تواصی بالحق تواصی بالصبر جو ہر زمانے میں مسلمان کے خسارے سے نکلنے کے اسباب ہیں, ہر زمانے میں مسلمان کے خسارے سے بچنے کے اسباب ہیں. اس لیے کہ قرآن نے تو قسم کھا کر کہا ہے کہ ہر زمانے میں مسلمان ہر اعتبار سے خسارے میں ہوگا. اس زمانے میں مسلمان مختلف شعبوں میں مختلف حالات میں اپنے آپ کو خسارے میں سمجھ تو رہا ہے. آج کے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بڑے خسارے میں چلے گئے, لیکن خسارے سے نکلنے کے اسباب نہیں جانتے. اللہ تعالی نے قرآن میں خسارے سے بچنے کے 4 اسباب بیان کیے ہیں. خسارے سے بچنے کے 4 اسباب بیان کیے. خسارے سے بچنے کے 4 اسباب بیان کیے. ایمان لانا, اعمال صالحہ کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی اہمیت ان 2 کی ہے اتنی اہمیت اور 2 اسباب بھی ہیں. اتنی اہمیت کے 2 اسباب اور بھی ہیں کہ دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرنا اور دوسروں کا اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا. یہ 4 اسباب مل کر خسارے سے بچنے کے کا نسخہ پورا ہوتا ہے. 4 اسباب, 2 اسباب نہیں ہیں. خسارے سے بچنے کے 2 سبب نہیں ہے صرف ایمان اعمال صالحہ. یہ خیال غلط ہے کہ ایمان اعمال صالحہ خسارے سے بچنے کے لیے کافی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کے ساتھ 2 سبب اور بھی ہیں, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا, یہ لکھا علماء نے کہ اسباب نجات 2 نہیں ہیں. اسباب نجات 2 نہیں ایمان اعمال صالحہ, بلکہ اسباب نجات 4 ہیں. ایمان اعمال صالحہ اور دوسروں کو اس پر آمادہ کرنا. بعض کہتے ہیں تواصی بالحق امر معروف, اور تواصی بالصبر لوگوں کو منکرات سے روکنا ہے. بعض کہتے ہیں تواصی بالحق ایمان اور تواصی بالصبر اعمال. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, ان دونوں چیزوں کو لے کر پھرنا یہ دعوت ہے. اس لیے کہ خروج اور نقل حرکت کے بغیر تو دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. خروج اور نقل حرکت کے بغیر دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. خروج اور نقل حرکت کے بغیر تو دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر پھرنا
یہ بنیادی چیز، اصل چیز تھی، کیونکہ عملی سرمایہ مسلمان ہے، عملی سرمایہ مسلمان ہے، مسلمان کے اعضاء عملی سرمایہ ہیں۔ جس کام کے لیے مسلمان خود استعمال نہیں ہوگا اس چیز کی حقیقت مسلمان کو کھلے گی نہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان کا مجاہدہ یہی ہر خیر کے کھلنے کا اصل سبب ہے، جتنا مجاہدہ بڑھے گا اتنا ہی مکاشفہ بڑھے گا، اس کا ملفوظ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئے، مسلمان دین کو لے کر حرکت میں آئے، مسلمان اپنے دین کو لے کر حرکت میں آئے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں باطل کو جو مغلوب کیا ہے وہ اتمام حجت پر کیا ہے، اور اتمام حجت ہوگا نہیں جب تک خود دعوت نہیں دی جائے، یعنی ذمہ داری ادا نہ ہوگی جب تک مسلمان خود دعوت نہ دے، مسلمان خود دعوت نہ دے۔ امت تک دین کے پہنچانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے نقل حرکت کے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ عراق گئے، عراق والوں نے کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو بتلا دیجئے۔ سب کو جمع کیا، لوٹے میں پانی لیا، وضو کر کے دکھلایا، لوٹے میں پانی لے کر وضو کر کے دکھلایا کہ یہ ہے طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا۔ میں نے عرض کیا کہ جتنا دین عملی طور پر پیش کیا جائے گا اتنا ہی دین قائم ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اس لیے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ ماحول اور یقین کو بدلنے کے لیے ہے، ماحول اور یقین کو بدلنے کے لیے ہے۔ حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے، بشرط یہ کہ دعوت کی سنت کو زندہ کرو، دعوت کی سنت کو زندہ کرو، اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ۔ یہی امت تک دین کے پہنچانے کا مسنون طریقہ ہے، امت تک دین کے پہنچانے کا یہی مسنون طریقہ ہے کہ اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ، اس کا عزم کرو۔ اس لیے کہ ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ پیر کے انگوٹھے کا زخم پیر کا زخم نہیں ہے بلکہ پورے بدن کا زخم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض مرتبہ ایک پیر کے زخم کی وجہ سے پوری ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے، پوری ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے۔ بہت ملیں گے آپ کو ایسے کہ پوری ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کہ کیوں، کیا ہوا، کوئی بڑا حادثہ کہ نہیں، پیر کے انگوٹھے میں ایک دانہ نکلا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کبھی اس حدیث کو غور نہ کیا، کبھی اس حدیث کو غور نہ کیا کہ ساری دنیا بکھرے مسلمان آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک آدمی کے جسم سے اس کے اعضاء متعلق ہوتے ہیں۔ پیر کا زخم نہیں، پورے بدن کا زخم ہے۔ آنکھ روئے گی، کان علاج سنیں گے، زبان حال بتائے گی، حالانکہ کہاں پیر کا زخم اور کہاں کتنی دور آنکھ ہے۔ امریکہ میں بے دینی اگر ہے تو امریکہ والوں کی نہیں، سارے عالم کی ذمہ داری ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث پر غور کرو کہ ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، ایک جسم کے اعضاء کی طرح۔ ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ پیر کے انگوٹھے کا زخم پیر کا نہیں، پورے بدن کو اس کا فکر کرنا ہے۔ بس اس حدیث کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر بے دینی ہے تو وہ بے دینی ایسا ہے جیسے میرے بدن کے کسی ایک حصے میں کوئی بیماری ہو تو سارا بدن اس سے متاثر ہوگا، سارا بدن اس سے متاثر ہوگا۔ اس لیے دوستو عزیزو، اس امت کی ذمہ داری بے اعتبار عالم کے ہے، امت کی ذمہ داری بے اعتبار عالم کے ہے۔ جب تک مسلمان دعوت پر نہ آئے گا، یہ بات تو
قرآن حدیثیں بھری ہوئی ہے کہ مسلمان ہر مسئلے میں مغلوب ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا وعدہ دین کی نصرت پر ہے. نصرت کا وعدہ دین کی نصرت کا وعدہ دین کی نصرت پر ہے. اور یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا بھی دین کی نصرت نہیں ہے. اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا دین کی نصرت نہیں ہے، کیونکہ وہاں علیہ صاحب فرماتے تھے ایک دیندار ہے، ایک دین کا مددگار ہے. ایک آدمی دیندار ہے اور ایک دین کا مددگار ہے. جو دیندار ہے وہ دیندار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد دین کے مددگاروں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد دین کے مددگاروں کے ساتھ. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو. عجیب بات ہے، قرآن میں اللہ نے دین کی نصرت کو نفر کے ساتھ جوڑا ہے. اس بات پر ہمارے علماء خاص طور پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے دین کی نصرت کو کس کے ساتھ جوڑا؟ نفر کے ساتھ. یہ بہت اہم بات ہے، اس پر لوگ غور نہیں کرتے. اللہ نے دین کی نصرت کو نفر کے ساتھ جوڑا ہے، نہ کہ دین کی نصرت کو انفرادی عبادات کے ساتھ. اگر تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو، تم زکوٰۃ دو، تم نیک اعمال کرو، نوافل پڑھو، عبادت کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، سچ بولو. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کا عہد لیا تھا کہ تم میرے بعد اس دعوت کے کام کے پیچھے نہیں ہٹو گے. یہ نہیں عہد ملا کہ تم نماز نہیں چھوڑو گے میرے بعد، زکوٰۃ نہیں چھوڑو گے. سنو، اس کا اندیشہ نہیں تھا کہ امت فرائض چھوڑ دے گی. ہاں، امت اس کام کو چھوڑ دے گی جس کام کے کرنے کی وجہ سے فرائض باقی رہیں گے. اس لیے دین کی نصرت کو نفر کے ساتھ جوڑا. دین کی نصرت کو نفر کے ساتھ جوڑا. دین کی نصرت کو نفر کے ساتھ جوڑا. الا تنفروا اور الا تنصروا. اسی آیت میں الا تنفروا الا تنصروا. اگر تم نفر نہیں کرو گے، خروج نہیں کرو گے اللہ کے راستے کا، اور اس نفر کے ذریعے اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نصرت کا تعلق نفر سے ہے. نصرت کا تعلق نفر سے ہے، کہ نصرت کا تعلق نفر سے ہے. یوں آدمی اپنے مال سے مسلمانوں کی مدد کر دے گا، لیکن اسلام کی مدد تو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو ایمان عبادات پر آمادہ کرنا، یہ ہے اسلام کی نصرت. یہ ہے اسلام کی نصرت. مولانا صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد دین کے مددگاروں کے ساتھ ہے. بس عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے اندر یہ دو صفتیں پیدا کرنی ہیں، صبر اور تقوی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری فتوحات اور سارا غلبہ ان دو شرطوں پر ہے. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. جتنی بھی باطل خلاف اللہ کی مددوں کے وعدے ہیں وہ سارے وعدے اس پر ہیں کہ تم ذمہ داری ادا کر دو، تم ذمہ داری ادا کر دو اور ہم اپنا وعدہ تمہارے لیے پورا کریں. اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو. جو سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو کھلے خرچ کے ساتھ بیرون کے لیے پیش کریں. فرمائیں ہمت کر کے. جی بھائی، جی کیا بول رہے ہیں؟ 5 ماہ بول رہے، سال بول رہے، کب 5 ماہ